یہ ریڈیو ہمالیہ ہے۔ آج اکتوبر 2023 کی 13 تاریخ اور ہمارے اسٹوڈیو کی گھڑیوں میں شام کے 4 بجا چاہتے ہیں۔ اب آپ ڈاکٹر امجد ایوب مرزا سے خبریں سنیے۔ اسرائیل نے شمالی غزہ کے 11 لاکھ شہریوں کو 24 گھنٹوں میں جنوبی غزہ منتقل ہونے کے لیے کہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ اعلان جنیوا کنونشن کے مطابق کیا گیا ہے، جو کہتا ہے کہ شہری علاقوں پر حملہ کرنے سے پہلے وہاں کے رہائشیوں کو خبردار کر کے علاقے سے نکل جانے کے لیے مناسب وقت دیا جائے۔ اسرائیل کی 3.5 لاکھ فوج اور ریزرو فورسز شمالی غزہ کی سرحد پر جمع ہو رہی ہیں اور زمینی حملے کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔ اقوام متحدہ نے اسرائیل کو اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرنے کی اپیل کی ہے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ 24 گھنٹوں میں 11 لاکھ لوگوں کا انخلاء ممکن نہیں ہو سکتا۔ ٹویٹر، جو اب ایکس بن چکا ہے، پر الزام ہے کہ وہ اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے ذریعے حماس کی حمایت میں ڈس انفارمیشن پھیلا رہا ہے۔ ایکس کے مالک ایلون مسک نے اس الزام کو مسترد کر دیا ہے، جبکہ ایکس کی چیف ایگزیکٹو آفیسر لنڈا یاکارینا نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے حماس سے جڑے سینکڑوں اکاؤنٹ بند کر دیے ہیں۔ امریکی دفاعی سیکریٹری لوئڈ آسٹن اسرائیل پہنچ چکے ہیں اور امریکی اسلحہ اور گولہ بارود کی اسرائیل تک ترسیل کے عمل کو تیز تر کرنے پر بات چیت جاری ہے۔ کسی اعلیٰ امریکی سرکاری وفد کا تل ابیب میں 2 دن میں یہ دوسرا دورہ ہے۔ حماس کی مہم جوئی کی قیمت غریب فلسطینیوں کو ادا کرنا پڑ رہی ہے۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ دنیا دہشت گردی کے خطرے سے اب پوری طرح واقف ہو رہی ہے۔ وہ نئی دلی میں آج G20 کے پارلیمانی سیکرٹریز کے سمٹ سے خطاب کر رہے تھے۔ IMF نے کہا ہے کہ رواں مالی سال پاکستان کا بجٹ کا خسارہ 8.2 ہزار ارب روپے رہے گا۔ IMF نے کہا کہ موجودہ صورتحال میں حکومت کا تجارتی بینکوں پر انحصار بڑھ گیا ہے اور تجارتی بینک پاکستان کا بدترین استحصال کر رہے ہیں۔ حماس اسرائیل جنگ کی وجہ سے پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر میں پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی تحریک کو اسرائیل کے خلاف مظاہروں اور احتجاج سے زائل کر دیا جائے۔ لہذا سب کو خبردار رہنے کی ہدایت دی گئی ہے اور جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی تحریک پر فوکس رکھنے کے لیے کہا گیا ہے اور 17 اکتوبر کے طلباء کے ریاست گیر مظاہروں کو کامیاب بنانے کی اپیل کی گئی ہے۔ دریں اثنا حماس کی جانب سے اسرائیل پر راکٹ حملے بدستور جاری ہیں۔ ادھر چین کے دارالخلافہ بیجنگ میں ایک اسرائیلی سفارتکار کو خنجر کے وار سے زخمی کیا گیا ہے۔ اردن نے اپنی سرحد پر مزید فوج بھیج دی ہے کیونکہ اردن کے مظاہرین کے بڑے بڑے جتھے غزہ کی طرف بڑھنے کے لیے بارڈر کی طرف مارچ کر رہے ہیں۔ اسرائیل کی غزہ پر جنگی طیاروں سے بمباری جاری ہے، جس میں اب تک 1500 افراد ہلاک جبکہ 6000 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔ پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر میں جموں کشمیر نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن کی کال پر ریاست گیر ہڑتال کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں اور کئی طالب علم رہنما انڈر گراؤنڈ ہو گئے ہیں۔ یاد رہے کہ جموں کشمیر نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن نے پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر میں ریاست گیر بنیادوں پر 17 اکتوبر کو ہڑتال کی کال دے رکھی ہے۔ شنکن ویزا لینے کے لیے پاکستانیوں کو 1 ماہ کا ویزا اپلائی کرنے کے لیے 4 لاکھ کی بینک سٹیٹمنٹ دکھانی ہوگی۔ روزانہ 45 یورو کے اخراجات کے حساب سے آپ کے پاس قیام کے دوران اخراجات کے لیے 45 یورو یومیہ ہونے چاہیے۔ اس میں کمرے کا کرایہ یا ہوٹل کا کرایہ شامل نہیں ہے۔ لہٰذا اٹلی کے 20 دن کے ویزے کے لیے آپ کے پاس 3 لاکھ کی بینک سٹیٹمنٹ ہونا ضروری ہے، جبکہ دیگر ملکوں کے لیے جیسے جرمنی، برطانیہ، فرانس کے لیے آپ کی بینک سٹیٹمنٹ 20 دن کے لیے 4 لاکھ ہونی چاہیے۔
پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان میں کانٹریکٹرز نے گلگت میں احتجاجی مظاہرہ کیا اور سرکار سے ان کے بقایا جات فوری طور پر ادا کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ٹھیکیداروں نے پی ڈبلیو ڈی سرکل آفس سے چیف سیکرٹری آفس گلگت تک ریلی بھی نکالی۔ آپ ریڈیو ہمالیہ سن رہے تھے۔ اگلے نیوز بلیٹن تک کے لیے ڈاکٹر امجد مرزا کو اجازت دیجیے۔